اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے، بس یہ اس سے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے، بغیر کسی تصدیق کے تحقیق کے اس بات کو آگے نقل کر دیا۔ آج ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ جو موبائل فون پر جو میسج آتے ہیں، واٹس ایپ آتے ہیں، تو بہت سی خبریں ہوتی ہیں اور جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، بغیر تحقیق کے آدمی اسے آگے نقل کر دیتا ہے۔ یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے نقل کر دیا، آگے فارورڈ کر دیا، تو یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے کہ اس آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی ہے۔ اس میں بڑی احتیاط ہونی چاہیے، بہت احتیاط ہونی چاہیے۔ بدگمانی اللہ کی مخلوق سے نہ ہو، بدگمانی بیوی سے نہ ہو، بدگمانی اولاد سے نہ ہو، بدگمانی کسی بھائی اور پڑوسی سے نہ ہو، بدگمانی اپنے نفس کے ساتھ ہو۔ اپنے کو سب سے کمتر سمجھے، اپنے کو سب سے برا سمجھے، دوسروں کو اپنے سے اچھا سمجھے، بہتر سمجھے۔ پھر دیکھو زندگی کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، سکون آئے گا، پھر کسی کا برا نہیں لگے گا، پھر آدمی غیبت نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، دل میں حسد نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، عبادت کی لذت بھی حاصل ہوگی۔ تو اس بدگمانی سے بہت بچنا چاہیے۔ اسی حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے جھوٹی بات یہی بدگمانی تو ہے کہ کسی کے بارے میں گمان قائم کر لیا۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں جس چیز نے سب سے زیادہ فساد برپا کیا ہے، اختلافات کو جنم دیا ہے، نفرتوں کو پروان چڑھایا ہے، دوریاں پیدا کی ہیں، قربت کے رشتوں میں دراڑیں ڈالی ہیں، محبت کے رشتوں کو نفرت میں بدلا ہے، وہ انسان کا غصہ ہے، وہ انسان کا غصہ ہے۔ آج کیفیت یہ ہے کہ معمولی باتوں پر انسان غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اس کے انجام کو نہیں سوچتا کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ نہیں، ایک طبیعت کی بھڑاس ہے، جذبات ہے، اللہ کا بندہ نہیں ہے، جذبات کا بندہ ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، اس جذبات اور خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کی پوجا میں لگا ہوا ہے، اللہ کی پوجا میں نہیں لگا ہوا، اللہ کی عبادت میں نہیں لگا ہوا۔ بات پہ آپے سے باہر، بات پہ۔ غصہ تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، غصہ تو فطری چیز ہے، اور اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کسی چیز کو بیکار پیدا نہیں کیا، عبث پیدا نہیں کیا۔ ہر چیز کے پیدا کرنے میں اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے، لیکن اس کا مصرف صحیح ہونا چاہیے کہ اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے۔ اللہ نے اگر غصہ انسان کے اندر رکھا ہے تو اس کے اندر بڑی حکمت ہے کہ اگر انسان کے اندر غصہ نہ ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا، اپنی حیا کی حفاظت کیسے کرے گا، دشمن سے مقابلہ کیسے کرے گا، نفس سے مقابلہ کیسے کرے گا، شیطان سے مقابلہ کیسے کرے گا۔ اگر اس کے اندر غصہ ہے جبھی تو مقابلہ کر سکتا ہے، اور اگر غصہ نہیں ہے تو پھر ایسا آدمی کسی سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک اژدہا ان سے بیعت ہو گیا، اس نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کر دیں۔ کہا کہ نصیحت یہ ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کرنا۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اژدہا بہت ہی کمزور حالت میں ہے، اور چیونٹیاں، کیڑے اسے کھا رہے ہیں۔ بھئی تیری یہ حالت کیسے ہوئی؟ کہا جی آپ نے کہا تھا کسی پہ ظلم نہ کرنا۔
کسی کو مارنا مت ناجائز، تو کہا کہ میں نے مارنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے تو منع نہیں کیا تھا، کم سے کم اپنا دفاع تو کرنا چاہیے تھا۔ تو بات یہ ہے کہ جو کام ہم غصے سے لینا چاہتے ہیں، کسی پر دباؤ سے لینا چاہتے ہیں، اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، وہ بات پیار اور محبت سے بھی منوائی جا سکتی ہے، نرمی سے بھی منوائی جا سکتی ہے۔ لیکن پیار اور محبت سے منوانے میں انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ تو چھوٹا ہو جائے گا، تو کسی سے عاجزی سے بات کرے گا تو تو چھوٹا ہو جائے گا، اور ہم نفس کی بات مانتے ہیں، ہم اپنے کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، اور جب بڑے ہیں تو پھر ڈنڈا اٹھا کر بات کرنی چاہیے، پھر اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے، پھر غصے کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بڑے ہیں نا۔ عاجزی کی، ہلکی آواز میں بولا، نرمی سے بولا، محبت سے بولا، تو نفس کہتا ہے کہ ارے تو دب گیا، تو نفس اسے شیر بناتا ہے دوسرے کے سامنے، اور یہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کا انجام کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں قربان ہو جاتی ہیں، محبت ذبح ہو جاتی ہے۔ مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی یہ غصے کی مثال ایک تلوار کی ہے، اور تلوار کا کام تو کاٹنا ہے۔ اب اس تلوار کو دوست کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، دشمن کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، بیوی کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، اولاد کی گردن پہ رکھ دو جب کاٹ دے گی، اس کا کام تو کاٹنا ہے۔ تو یہ غصہ ایک تلوار ہے، اسے دشمن کے خلاف تو استعمال کرنا چاہیے، لیکن اپنوں کے خلاف اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو ضبط کرنا چاہیے، کاظم غیظ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا کہ اپنے بندوں کی اللہ صفت بیان کرتا ہے کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں، تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، اور پھر والکاظمین الغیظ، غصے کے گھونٹ کو پینے والے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو غصہ ہی نہیں آتا، نہیں، غصہ تو آتا ہے، لیکن غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں۔ اور یہ غصے کا گھونٹ ایسا گھونٹ ہے جس کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنی قسم کے بھی مشروب پیتا ہے، اپنے پسندیدہ ڈرنکس پیتا ہے، اس میں سب سے بہترین گھونٹ جو ہے وہ غصے کا گھونٹ ہے، اس غصے کے گھونٹ کو پی جائے۔